السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، آج میں اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے دو ایسے واقعات سے کروں گا کہ جس کو جاننے کے بعد آپ لوگ اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے جو ملک کے حکمراں ہیں ان کی ذہنیت کیسی ہے اور ان کا جو طرز حکمرانی ہے وہ کیسا ہے، اور خود جو ہمارے ملک کے جو بیوروکریٹ یعنی ڈی ایم جی گروپ میں شامل افسران اور خود جو ہمارے جو پی ایس پی افسران ہیں، جو پولیس کے بڑے افسران ہیں، وہ کس طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ اپنے ہی اٹھائے جانے والے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے خود اپنی نوکریوں اور خود اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں گھبراتے. انہی کے لیے شاید یہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. پہلا جو واقعہ ہے وہ شہنشاہ مفاہمت یعنی میرا اشارہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے جانب ہے کہ ان کی جو گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. یعنی جب وہ صرف اور صرف جو ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے شوہر کے علاوہ ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہوتی. زرداری گرفتار ہوتے ہیں. انہیں گرفتار کرنے والا گریڈ 19 کا اس وقت کا ایک افسر سلیم اختر صدیقی ہوتے ہیں، جو کہ انہیں جو ہے اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں گرفتار کرتے ہیں. گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد ایک بار پھر انہیں موقع ملتا ہے ایک اور قتل کیس میں انہیں گرفتار کرنے کا. یہ دو بڑے تاریخی واقعات ہیں جو کہ ایک ہی پولیس افسر کے ہاتھوں جو ہے آصف علی زرداری کی گرفتاری کے. وہ بارہا اپنے انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کی جانے والی تفتیش پر جو ہے انصاف اور قانون کے تحت کارروائی کی جاتی تو آصف علی زرداری آج وہاں نہ ہوتے جہاں پر ہے. یہ بڑے بلند بانگ ان کا دعویٰ تھا، لیکن اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد کیا ہوا؟ کیا انہیں تمغوں سے، انہیں انعامات سے، انہیں تعریفی اسناد سے نوازا گیا؟ نہیں. جب مسٹر زرداری جو ہے حکمراں بن جاتے ہیں یعنی صدر مملکت بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کے انتقام کا سلسلہ جو ہے اس ہی پولیس افسر کے گرد گھومنے لگ جاتا ہے. اور وہ پولیس افسر جس کا پرموشن حق ہوتا ہے، جس کی پوسٹنگ ان کا حق ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ انہیں محض اس لیے محروم کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے شہنشاہ مفاہمت کو جو ہے گرفتار کرنے کی جرت یا ہمت کس طرح سے کی. یعنی انہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا. حالانکہ انہوں نے جو ہے قانون کی پاسداری یعنی کہ جو حلف انہوں نے اپنے فورس میں شامل ہوتے ہوئے اٹھایا تھا اس کی پاسداری کی، اس حلف پر جو ہے عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا اور قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام تر کارروائیاں کی انہوں نے. لیکن اس کی پاداش میں جو ہے وہ تقریباً 16 سال تک جو ہے وہ او ایس ٹی رہے. یہ بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے، یعنی کہ جب تک ان کی سروس باقی رہی وہ او ایس ٹی رہے اور انہیں جو ہے کوئی پوسٹنگ نہیں ملی. حالانکہ ان 16 برسوں میں مسٹر زرداری جو ہے وہ کہ صدر مملکت نہیں رہے، ان کی حکومتیں آتی جاتی رہی، لیکن دوسری جو حکومتیں ہیں وہ ان کے ذریعے بھی جو ہے سلیم اختر صدیقی کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بناتے رہے اور بالآخر جو ہے وہ ریٹائر کر دیے گئے. اب دوسرا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ایک ڈی ایم جی گروپ کے یعنی گریڈ 21 کے ایک افسر جو ہے افضل لطیف کے ساتھ پیش آیا. اور یہ واقعہ جو ہے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کے دور حکومت کا ہے. افضل لطیف جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان کی شہرت سے سب واقف ہیں کہ ایماندار، دیانتدار، اصول پرست سرکاری افسر ہیں، اصولوں پر ڈٹنے والے ہیں.
ان کے والد جو ہیں وہ وجاہت لطیف کا تعلق بھی پولیس سے تھا اور اسلام آباد میں آئی جی پولیس رہ چکے ہیں. ان کی شہرت بھی بالکل اسی طریقے سے تھی کہ اصولوں پر مر مٹنے والے افسروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. افضل لطیف جو ہے یہ سی ڈی اے کے چیئرمین تھے جب ان کے پاس یہ مسئلہ آیا بنی گالہ کو ریگولائز کرنے کا، جو کہ خلاف ضابطہ تھا، قانون کے مطابق نہیں تھا. تو انہوں نے جو ہے خلاف قانون کام کو دیکھ کر انہوں نے منع کر دیا کہ یہ میں اس کو ریگولائز نہیں کر سکتا. اس کے بعد دوبارہ ان کے پاس یہ فائل گئی، انہوں نے دوبارہ بھی انکار کر دیا. تیسری مرتبہ جو ہے خود پرائم منسٹر کے جو ہے وہ سیکریٹریٹ کے جو ہے ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہے وہ اس مسئلے کو لے کے گئے کہ یہ پرائم منسٹر کے گھر کا معاملہ ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا معاملہ ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فائل کو اٹھا کے پھینک دی کہ یہ ایک خلاف قانون کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. اور اس انکار کی پاداش میں جو ہے اس سیکریٹری نے جو ہے وہ انہیں چیئرمین سی ڈی اے کے عہدے سے جو ہے تبدیل کر دیا، یعنی انہیں خود ڈیڈ لائن لگا دیا. حالانکہ اس کا علم جو ہے خود پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں تھا کہ ان کے چین آف کمان میں کس طرح کا سلوک سرکاری افسروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جب ان کے علم میں یہ بات جو ہے 4 یا 5 ماہ بعد آتی ہے تو پھر وہ جو ہے اس کا ازالہ کرتے ہوئے افضل لطیف کو جو ہے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کے پوسٹ پر جو ہے وہ تعینات کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایک انتہائی اہم ترین پوسٹنگ، اور اس پوسٹنگ پر جب ان کو پوسٹنگ دے رہے تھے اس پر ان کے اپنے جو سیکریٹری اور دوسرے جو ان کے ہیں ان سب لوگوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ان کے کام میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالے گا، لہذا ان کی پوسٹنگ یہاں پر نہ کی جائے. لیکن عمران خان نے جو ہے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اصولوں پر ڈٹے رہے، کھڑے رہے. ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ اتنا با اصول ڈی ایم جی گروپ سے تعلق رکھنے والا افسر ہے کہ انہوں نے جو ہے خود ان کے اپنے گھر یعنی بنی گالہ کو جو ہے ریگولائز کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے حکمرانی میں ایسے بھی افسران موجود ہیں، ایسے بھی نگینے موجود ہیں، تو وہ ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور انہیں پوسٹنگ دے دی. ناظرین، ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ 2 واقعات کا میں نے ذکر کیا. ایک واقعہ شہنشاہ مفاہمت کا جن کے ساتھ سلیم اختر صدیقی تھے. سلیم اختر صدیقی کی بھی جو شہرت ہے وہ ایمانداری، اصول پرستی پر ختم ہے. ساری سندھ پولیس جو ہے وہ چاہے اس کے ان کے دوست ہو، چاہے ان کے مخالفین ہو، ناقدین ہو، سب جو ہے وہ اس بات پر سب کا اتفاق رائے ہے کہ سلیم اختر صدیقی جو ہے وہ انتہائی ہونسٹ، انتہائی اصول پرست اور جو ہے اصولوں پر مر مٹنے والے افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جام صادق نے بھی جو ہے یہ ٹاسک زرداری گرفتاری کا سلیم اختر صدیقی کو دیا. تو اسی طرح سے خود پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ ٹاسک جو ہے اس وقت کے وزیر داخلہ نے جو ہے وہ خود پرویز مشرف نے جو ہے وہ انہیں بلا کے یہ ٹاسک جو ہے آصف علی زرداری کی گرفتاری کا سلیم اختر صدیقی کو دیا تھا. اس لیے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ جو کام ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ وہ چنے نہیں ہیں جسے آسانی کے ساتھ چبایا جا سکے. یہ لوہے کے چنے ہیں جس کو ہضم کرنے کے لیے جو ہے لوہے کے دانت اور لوہے کا ہاضمہ درکار ہے. تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ سلیم اختر صدیقی بھی اصولوں پر مر مٹنے والے تھے، لیکن وہاں ان کا ٹاکرا جو ہے کسی اصول پرست، کسی دیانتدار، کسی اچھے حکمراں سے نہیں ہوا. اور جیسا حاکم ہوتا ہے ویسے ہی ان کے حلقہ احباب ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایماندار تھا، وہ اصول پرست تھا، وہ انہیں پسند نہیں آیا اور انہوں نے جو ہے اپنے دور حکمرانی میں یا جب تک وہ سروس میں رہے سلیم اختر صدیقی وہ انہیں کھڈے لائن انہوں نے لگائے رکھا اور انہیں ان کے ان 2 کارناموں کی انہوں نے انتہائی بھیانک سزا دی تاکہ آئندہ کسی سندھ کے اصول پرست پی ایس پی افسر یا ڈی ایم جی گروپ میں شامل کسی بیوروکریٹ کو اس طرح کی غلطی کرنے کی جرت اور ہمت نہ ہو. لیکن اس کے برعکس عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان کے اپنے گھر یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالہ کو ایک ڈی ایم جی گروپ کے گریڈ 21 کے افسر نے جو ہے اس کو نہیں کیا.
یعنی کہ کرنے سے انکار کر دیا ریگولائز کرنے سے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کبھی اپنے ماتھے پر ان کی شکن نہیں، ان کو غصہ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے جو ہے ان کی تعریف کی، انہیں نوازا اور انہیں اپنے ہی دور حکومت میں جو ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جیسے اہم ترین پوسٹ پر جو ہے ان کو پوسٹنگ کروا دی۔ یہ ہے دو حکمرانوں کا فرق جو میں نے ناظرین آپ کے سامنے پیش کر دی، کہ کس طریقے سے ان کی ذہنیت اور کس طریقے سے ان کی طرز حکمرانی ہے۔ اور اب جو سندھ پولیس کے جو پولیس افسران جو ہے روٹیشن پالیسی کے اس وقت زد میں آ رہے، ان کا سارا میٹر ان کا جو ہے وہ ریویو ہو رہا ہے اسی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ افضل لطیف کے پاس، اور افضل لطیف جو ہے وہ میرٹ پر کام کرنے کے عادی ہیں۔ جو لسٹیں پہلے جو 21 ڈی آئی جیز کی جو مرتب ہوئی تھی سابقہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اعجاز منیر نے، وہ غلط تھی۔ اب ان لسٹوں کو جو ہے دوبارہ ترتیب اور سینیارٹی کے لحاظ سے جو ہے افضل لطیف سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اب اس وقت مرتب کر رہے ہیں۔ اس میں عنقریب جو ہے ایک آدھ ہفتے میں جو ہے وہ لسٹ منظر عام پر آ جائے گی، جس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا جائے گا۔ ان دو واقعات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکمراں کیسے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے پی ایس پی اور ڈی ایم جی گروپ کے افسران کے ساتھ کس طریقے کا طرز عمل اختیار کیا گیا۔ ایک نے اپریشیٹ کیا تاکہ دوسرے بھی جو ہے اس طریقے کے کام کرنے میں آگے بڑھیں، اور ایک دوسرے جو مفاہمت کے جو شہنشاہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا سلیم اختر صدیقی کو، تاکہ ان کے عبرت کو دیکھتے ہوئے دوسرے جو سندھ کے پولیس افسران ہیں، پی ایس پی اور ڈی ایم جی گروپ کے افسران ہیں، وہ اس طرح کی ایمانداری، دیانتداری اور اصول پرستی کی غلطی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نہیں سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، کراچی پولیس کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں عمران یعقوب منہاس کی پوری کوشش ہے کہ جو خرابی اس وقت کراچی پولیس میں ہے اسے دور کیا جا سکے۔ ان کی نظر میں جو ہے اس وقت جو ایس ایچ او اس وقت جن کی پوسٹنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ خرابی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں جو ہے وہ جرائم کی وارداتوں میں کمی کے بجائے جو ہے اس میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے جو پرچے بنوائے جاتے تھے سابقہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے دور میں، وہ اے ایس پی اور ایس پی یعنی زاہدہ پروین جو ایک ایس پی ہے صدر کی، ان سے یہ انتہائی اہم ترین پرچے جو ہے بنوائے جاتے تھے، جن کو خود اتنا تجربہ نہیں ہے فیلڈ کی نوکری کا، تو وہ کس طرح کے پرچے بنا سکے گی، جس کا جو ہے وہ ادراک جو ہے موجودہ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کو ہو گیا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ پرچہ سازی کا کام جو ہے وہ جونیئر سے لے کر جو ہے خود اپنے بورڈ کے اراکین کے سپرد کر دیا۔ اب ان کے جو بورڈ میں ہے ایک تو تینوں زونل ڈی آئی جی، یعنی کہ ڈی آئی جی ساؤتھ، ڈی آئی جی ایسٹ، ڈی آئی جی ویسٹ زون، اس طریقے سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن ہیں اور ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں، یعنی کہ یہ 7 ڈی آئی جی ٹریفک بھی ہے، یہ 7 رکنی ایک بورڈ ہے جس کو ہیڈ وہ خود اس وقت کر رہے ہیں۔ پرچے بھی یہ خود بناتے ہیں اور پرچے بنانے کے بعد باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے۔ آج جو ہے وہ تقریباً جو ہے کوئی کہتے ہیں کہ 50 کے قریب جو ہے وہ پولیس افسروں کے، ان جو پولیس افسران جو کہ ایس ایچ او لگنے کے خواہش مند ہیں، ان کے انٹرویو جو ہے وہ اسی بورڈ نے لیے، جس میں سے جو ہے وہ 10 یا 9 کو جو ہے پیچی ریکارڈ والے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا، اور باقی 40 پولیس افسران جو ہے وہ اس انٹرویو میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے جو ہے 10 انسپکٹر اور 30 سب انسپکٹر بتائے جاتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے جو ہے پہلے بھی جو ہے وہ تھانوں کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، لیکن وہ بدعنوانی یا اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں جو ہے یا تو معطل ہوئے یا تھانوں سے تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ ان میں جو ہے سب انسپکٹر علی اکبر مکین، سب انسپکٹر خالد کھرل ہیں، سب انسپکٹر شمس الزمان ہیں، سب انسپکٹر جو ہے
محمد خالد امجد ہے، سب انسپکٹر نوید احمد سومرو ہے، انسپکٹر حاجی محمد اسحاق ہیں، انسپکٹر شہزاد علی ہے، انسپکٹر طاہر حسین ہیں، سب انسپکٹر محبوب علی کھوسو، انسپکٹر محمد علی مروت، یہ بھی ایس ایچ او ہو چکے ہیں اور بہت دفعہ جو ہے یہ تبدیل بھی کیے جا چکے ہیں، سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے سب انسپکٹر رانا وکیل احمد ہے، سب انسپکٹر سید محمد شعیب ہے، سب انسپکٹر سید فیض الحسن ہے، سب انسپکٹر شاہد آدم ہے، انسپکٹر سجاد حسین ہے، سب انسپکٹر وسیم احمد خان ہیں، سب انسپکٹر طاہر محمود ہیں، اس طریقے سے سب انسپکٹر حاجی اقبال احمد خان ہیں، اس طریقے سے سب انسپکٹر مظہر علی کانگو ہیں، یہ بھی ایسے چور ہو چکے ہیں، یہ بھی جو ہے بدعنوانی یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں جو ہے سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے انسپکٹر مظہر اقبال جو ہے یہ کافی تھانوں میں ایسے چور ہو چکے ہیں اور آخر میں سرجانی ٹاؤن تھانے کے بھی ایسے چور رہے ہیں، لیکن وہاں سے بھی جو ہے کرپشن یا اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں معطل کیے جا چکے تھے۔ اس طریقے سے سب انسپکٹر محسن علی ہے، سب انسپکٹر جمشید خان ہیں، سب انسپکٹر معراج انور ہیں، سب انسپکٹر ذوالفقار علی، سب انسپکٹر حاجی محمد اقبال، انسپکٹر جو ہے محمد جاوید خان ہیں، سب انسپکٹر غلام قادر ہیں، اس طریقے سے سب انسپکٹر محمد اعظم ہیں، سب انسپکٹر سید غوث عالم ہے، سب انسپکٹر محمد امتیاز ہے، سب انسپکٹر عرفان انور ہے، انسپکٹر راؤ ظہیر ہیں۔ یہ بھی بہت سارے تھانوں میں سچور ہو چکے ہیں، نبی بخش کے بھی کسی زمانے میں سچور تھے اور یہ بھی جو ہے بہت سارے الزامات پر جو ہے بار بار جو ہے سسپینڈ بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس طریقے سے سب انسپکٹر اشرف علی ہیں، سب انسپکٹر خان محمد ہے، سب انسپکٹر محمد اقبال ہے، سب انسپکٹر ظہیر اقبال ہیں اور سب انسپکٹر محمد افضل آرائی ہیں، سب انسپکٹر اسلم خان ہیں، اس طریقے سے سب انسپکٹر سراج الدین اور سب انسپکٹر ذوالفقار علی۔ حیرت کی بات ہے کہ ان 40 پولیس افسروں میں جو ہے کوئی ایک بھی خاتون پولیس افسر کا نام شامل نہیں ہے، یا معلوم نہیں کہ انہیں جو ہے اس انٹرویو میں انوائٹ نہیں کیا گیا یا وہ خود ہی اس انٹرویو میں شریک نہیں ہو سکی۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پیچی ریکارڈ کو وہ رد کرتے ہیں کہ پیچی ریکارڈ کیا ہوتا ہے۔ جو پولیس افسر فیلڈ میں کام کرے گا تو غلطیاں اس سے ہوگی، غلطیاں تو ہوگی، جو کام ہی نہیں کرے گا اس سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل سارا جو دار و مدار ہے نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ یہ بات تو ان کی سوچ بڑی اچھی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ اب میں اصل میں کچھ زیادہ ہی ان کی تعریف کرتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بہت سارے جو بڑے افسران ہیں وہ کہیں میری ان تعریفوں سے جو ہے وہ ان کے مخالف نہ ہو جائے، ان سے جیلس نہ ہو جائے، لیکن جو حقائق ہیں، جو حقیقتیں ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں کہنے پر مجبور ہوں۔ اب انٹرویو تو ان کے ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کا امتحان ہوگا۔ اب امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بھی کہنا ہے خود عمران یعقوب منہاس کا کہ وہ ہر کسی کو جو ہے وہ موقع دیں گے ایس ایچ او لگنے کا، اور ایس ایچ او لگنے کے بعد 1 مہینے کے اندر ان کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یعنی جرائم کی روک تھام میں اور اپنے تھانے کے حدود میں جو چلنے والے آرگنائز جرائم ہیں جو کہ خود تھانے کے ایس ایچ او چلواتے ہیں، وہ جرائم ان کے حدود میں چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اگر 1 مہینے کی مانیٹرنگ کے دوران یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایس ایچ او جن کی پوسٹنگ ہوئی ہے امتحان کے بعد بھی اور وہ جو ہے اپنے تھانے کے حدود میں جو ہے وہ آرگنائز جرائم چلا رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے انہیں نہ صرف سسپینڈ کر دیا جائے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کے ایس ایچ او شپ پر جو ہے پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ انہوں نے بڑا کھل کے اور واضح قسم کا یہ اعلان کیا ہے انٹرویو لینے کے دوران ان پولیس افسروں سے جو کہ اس انٹرویو میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کرو۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ جو میری پروگرام ہے یہ کیسا لگا، یہ پروگرام میں جو خبریں ہیں کیا وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے، یہ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اگر پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی گروپوں میں اور اپنے دوستوں میں کریں تاکہ جو میری آواز ہے دور دور تک یہ سنی جا سکے۔
ناظرین، کراچی پولیس میں جو ہے پوسٹنگ لینا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل ترین کام ہے، چاہے آپ کے اندر کتنی ہی صلاحیتیں، کتنی ہی اہلیتیں کیوں نہ ہوں۔ صرف ایس ایچ او شپ لینا ہی مسئلہ نہیں، یعنی یہاں تو ایس ایس پی کی پوسٹ لینا یا ڈی آئی جی کی پوسٹ لینا یا ڈی ایس پی کی پوسٹ لینا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ یہاں اسٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہے، اتنے سارے اسٹیک ہولڈر کو جو ہے بیک وقت جو ہے راضی کرنا، مطمئن کرنا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ مشکل کام جو ہے پوسٹنگ لینے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں ان سارے اسٹیک ہولڈر کو بیک وقت خوش کرنا بھی جو ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کی تبدیلی کا فیصلہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی جگہ کس کو آپ لگاؤ گے؟ کون بندہ ایسا پولیس افسر ہے کہ جو عرفان بہادر کی کمی کو پوری کر سکے؟ یعنی کہ کہتے ہیں نا، تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، لیکن وہ قیامت کی نگاہ رکھنے والوں کو جو ہے 1,40,000 کی جو فورس ہے اس میں سے وہ ایک افسر جو ہے وہ نہیں تلاش کر سکے جن کو جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنا سکے۔ اس لیے کہ سوال وہی ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ آپ کیسے جو ہے ایک ہی وقت میں جو ہے آپ راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آگ ہے اور ایک پانی ہے، آگ اور پانی کو ایک ساتھ آپ کیسے رکھو گے؟ یہ بہت ایک کمال کی بات ہے، اور میں بہت داد دیتا ہوں اس کو، جو ملیر کے جو ایس ایس پی ہے عرفان بہادر کو، کہ وہ ملیر کے ایس ایس پی رہنے کے باوجود جو ہے اتنے تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ بیک وقت راضی رکھنے میں کامیاب ہو چکا۔ اس سے بڑھ کر جو ہے میں خود سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے مشتاق مہر کو بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ پچھلے 1.25 سال سے جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ ہیں، اور تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اس وقت خوش رکھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کا ایک، انہیں اور کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، خود یہ ایک بہت بڑا فن ہے کہ وہ تمام کے تمام جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اس وقت خوش رکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ طول پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ میں خود اپنے ان پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ وہ آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں۔ میرے تمام خدشات، میری تمام خبریں، میری تمام پیشن گوئیاں جو ہے وہ غلط ثابت ہوئیں، اس لیے کہ ان کی جو اپنا طور طریقہ ہے اسٹیک ہولڈرز کو خوش رکھنے کا، ان کو مطمئن کرنے کا، وہ اتنا بہترین ہے کہ اب انہیں کون یہاں سے ہٹائے گا۔ خود پیپلز پارٹی کو جو ہے، خود آصف علی زرداری کو، خود اومنی گروپ کو جو ہے اس سے اچھا آئی جی نہیں مل سکتا۔ یعنی اگر وہ چراغ لے کر بھی نکلے نا تو ان کو اس سے اچھا آئی جی نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب مارچ 2025 کو جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، مشتاق مہر کی تبدیلی جو ہے کا خواب دیکھنے والے جو ہے وہ، میں پھر کہوں گا کہ دیوانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ غلط سوچ رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے۔ بہت بڑے بڑے مسائل ان کے سامنے آئے، بڑے بڑے ایشوز کا انہوں نے سامنا کیا، کس طریقے سے جو ہے مزار قائد کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا، کس طریقے سے جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے علی مادل شیخ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کس طریقے سے ان کے اغواق اور کس طریقے سے سیکورٹی فورسز کا کلیش جو ہے وہ سندھ پولیس سے ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بہت بڑے بڑے بحران تھے، ان بڑے بڑے بحرانوں کا جو ہے انہوں نے چٹان کی طرح سے جو ہے مقابلہ کیا۔ تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ، چاہے وہ ڈی ایم جی گروپ کی پوسٹنگ ہو، وہ چاہے جو ہے پولیس کی پوسٹنگ، ان تمام کے اسٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہیں۔ بظاہر تو چیف منسٹر سید مراد علی شاہ ہی ہے، لیکن سید مراد علی شاہ کو بھی پتہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ایک پخ نہیں، 2 پخ نہیں، یہاں 3-4 پخ دوڑ رہے ہیں۔ گاڑی گدھا بھی ایک نہیں، 2-3 دوڑ رہے ہیں۔ کس کو پتہ نہیں کہ یہ گاڑی کون چلا رہا ہے اس وقت؟ بظاہر تو وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن انہوں نے پھر کہا نا کہ یہ
سندھ میں جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہیں. ان سب کو خوش کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سارے افسران جو ہیں وہ عرفان بہادر کی طرح سے اور خود مشتاق مہر کی طرف سے باصلاحیت جو افسران ہیں وہ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے بیک وقت خوش کرنے میں کامیاب ہو کر اپنی پوسٹنگ کو طول دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ گر جو ہے وہ سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو تھے غلام نبی میمن کے پاس اس گر کی کمی ہو گئی تھی. وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے بیک وقت جو ہے راضی کرنے میں، خوش رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان کی جو ہے وہاں سے چھٹی کروا دی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں عمران یعقوب منہاس، جو کہ ایک نیک نیتی کے ساتھ جو ہے کراچی سے جو ہے وہ جرائم کے اڈوں کے خاتمے کا ارادہ رکھتے ہیں. کراچی میں بڑھتے ہوئے جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی وہ کوشاں ہیں. اور اس طریقے سے جو پولیس والے جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے شارٹ ٹرم جو کڈنیپنگ کی وارداتیں کر رہے ہیں، جو دوسرا کرپشن جو اس وقت بڑھ گیا ہے، وہ اس کی روک تھام کے لیے بھی جو ہے عمران یعقوب منہاس جو ہے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہی کی کوششوں کے نتیجے میں جو ہے نہ صرف فہیم صدیقی جو ڈی ایس پی تھے اینٹی انکروچمنٹ سیل کے، ان کے خلاف، بلکہ ان کے تمام پارٹی کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا اور ان کی معطلی بھی عمل میں لائی گئی. اور عنقریب ان کی ساتھیوں سمیت گرفتاری کی خبر بھی جو ہے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے گی. اس سے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے پولیس والوں کے خلاف کرپشن کی یا اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے سے متعلق جب بھی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتے ہیں، تاکہ یہ جو لاقانونیت بڑھ گئی ہے، جو پولیسنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے سندھ پولیس سے، وہ دوبارہ سے لوٹ آئے اور پولیس پھر سے پروفیشنل انداز میں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے کر لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، کل کے پروگرام میں جو ہے میں ایک تو سابقہ آئی جی سندھ جو تھے غلام حیدر جمالی اور دوسرے پیر فرید سرندی جو ایس ایس پی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سنا ہے کہ نیب نے جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دیے. اس پر جو ہے میں کل ڈیٹیل پروگرام کروں گا. تو میں اب اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے وہ غلام حیدر جمالی سابقہ آئی جی سندھ اور ایس ایس پی جو ہیں پیر فرید سرندی کو دعوت دوں گا کہ اگر وہ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. میرا رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283 اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. آپ لوگ رابطہ کریں تو آپ کا موقف بھی میں اپنے کل کے پروگرام میں شامل کروں گا کہ یہ بیٹے بٹھائے جو ہے نیب نے ان دونوں افسروں کے خلاف انکوائری کیوں شروع کر دی. اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.